بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما معزز ذی وقار صاحب صدق و اندار، تمام حاضرین محفل اور وہ احباب ذی وقار جو نور ٹی وی کی وساطت سے میرے مخاطب ہیں اور میرے چشم خیال میں حاضر ہیں، میں سب کو اس سعادت میں شرکت کی مبارک دیتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درس مثنوی یہ میرے ذوق کی بات ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ حضرات اس شوق میں شریک ہوئے تو ایک جنبانی کیفیت نمودار ہوئی، جس سے تسکین قلب و روح کے لیے ہم نے یہ سلسلہ بطور ہیلا وسیلہ اختیار کیا، ورنہ میں اور مثنوی کوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ آپ جو میرے سامعین ہیں چند علماء کرام کو مستثنیٰ کر کے آپ سب باستثناء چند آپ میری طرح ہیں اور میں آپ کی طرح ہوں۔ علماء کرام اور صوفیاء اہل کمال ان کو چھوڑ کر باقی حضرات کے سامنے، چونکہ میں خاصا تجربہ کار بھی ہوں، علامہ بھی ہوں، چونکہ علم برابر ہے، اور آپ احتراماً بولتے نہیں، اور علماء کی محفل میں مثنوی کھلتی نہیں، یہ کتاب نہیں کھلتی، اس لیے ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہاں گرفت ہوگی، لیکن آپ حضرات سے محبت کی بات کر لیتے ہیں اور وسیلہ مثنوی کو بنا لیتے ہیں۔ میں پھر اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ کم مائگی ہے، بے بدعاتی ہے، اور علم تصوف سے بھی نابلد ہوں، اور حقیقت ناشناس ہونے کے باوجود ایک جرأت رندانہ ہے کہ چاہے کیسے بھی ہو، بھوک شدت کی ہو تو پھر آدمی اعلیٰ اور ادنا کھانے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، جس سے بھوک ختم ہو بس کام کر لیتا ہے۔ تو گویا یہ ہم اپنے عشق و پیار کی، یاد محبوب کی جو بھوک ہے اسے ختم کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں۔ رہی تحقیق یہ تو اہل علم جانے، اس لیے بعض احباب نے تو فرما بھی دیا تھا کہ صاحب علم نہ ہونے کے باوجود بھی تیری جرأت ہے کہ مثنوی کا مفہوم اور ہوتا ہے، تم دوسری طرف نکل جاتے ہو۔ تو میں نے کہا یہی تو میری نا آشنائی ہے اس عنوان سے، لیکن بہر کیف میں آج آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرماتے رہیں کہ آپ میرے لیے اور میں آپ سب کے لیے تسکین کا وسیلہ بنے رہیں، کیونکہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں تو بات اپنی نہیں ہوتی، بات محبوب کی ہوتی ہے، تو محبوب کی جیسے بھی ہو، اگر اس میں بے ادبی نہیں تو وہ عبادت ہے، اگر اس میں بے ادبی نہیں ہے تو وہ عبادت ہے، اور عبادت ہی زندگی کا عنوان ہے، اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جناب شیخ صوفیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے تو لوگ ہر وقت رہتے ہیں،
لیکن ہم منافقوں کافروں مشرکوں کا تذکرہ نہیں کرتے. وہ بیگانہ مال ہے ان کا ذکر کریں ہی کیوں؟ اپنوں کا ہی ذکر ختم نہیں ہوتا تو بیگانے کو چھیڑیں کیوں؟ اپنی دکان میں اتنا مال ہو کہ دنیا کی ہر جنس اس کے اندر ہو تو دوسری دکان میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر جب آپ کے پاس گاہک اتنے کی فرصت ہی نہیں مال دینے لینے میں تو پھر دوسرے کی تحقیق کی ضرورت کیا؟ اپنا ہی مال بیچو. اور پھر جہاں جس بڑے مرکز سے آپ کا مال آ رہا ہے وہ اتنا بڑا مرکز ہے کہ کونین میں تقسیم کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا باقی رہ گیا تو پتہ چلا کہ 2 قطرے ہی نکلے ہیں سمندر سے. تو پھر غیر کو کیوں دیکھیں؟ پھر غیر کو کیوں سنیں؟ ہم اپنی سنیں، اپنی ہی سنائیں. محبوب کی بات تو اپنی بات ہے، لہذا اپنی بات اپنوں کو سناؤ. یعنی یاد محبوب مشترک اپنی دولت ہے، اس کی بات اپنوں کو سناؤ. وہ سن کے خوش ہوں، ہم سنا کے خوش ہوتے ہیں. ادھر بھی روح چمکتی ہے اور ادھر بھی دل تڑپتا ہے. تو اس طرح یہ ایک باہمی رابطہ ہے اور جناب رومی اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ فرماتے 2 قسم کے لوگ ہیں ان مسلمانوں میں. جو مسلمان ہیں معلوم ہے اس میں منافق نکل گیا کیونکہ منافق مسلمان نہیں ہوتا. فرمایا مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، اس میں 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں اور دونوں کی مثال یوں سمجھو کہ ٹینی ایک ہے. بڑی خوبصورت بات کی. ٹینی ایک ہے، اس ایک ٹینی کے ساتھ پھول بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ کانٹے بھی ہیں. تو کیا کہو گے کہ یہ کانٹا اس ٹینی کی جنس نہیں؟ کیا کہو گے کہ یہ پھول کانٹا ٹینی کی جنس ہے، جز ہے، اور پھول اس کی جنس نہیں؟ یہ دونوں اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مگر تقاضا کانٹے کا اور ہے اور پھول کا تقاضا اور ہے. پھول کا مزاج اور ہے اور کانٹے کی عادت اور ہے. پھول چاہتا ہے کہ ہر طرف لذت، خوشبو، مہک، آرام، پیار یہ جاری رہے، اور کانٹا کہتا ہے کہ یہ پھول بھی خشک رہے تاکہ مجھے لوگ کانٹا نہ کہیں. جب مجھے کانٹا کہہ کے نفرت کریں گے تو میں کہوں گا حضور وہ بھی تو خشک دیکھا ہوا، اس پر نظر نہیں کرتے کہ تمہیں کانٹا ہی نظر آ گیا. ہم دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دیکھو تو صحیح. تو جہاں رومی رحمت اللہ علیہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں یہ بات. برگ یک گل چون دارد خار او، برگ یک گل چون دارد خار او، شد بہاراں دشمن اسرار او. برگ یک گل چون دارد خار او. بہت پیاری بات آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 2 قسم کے آدمی، ایک برا اور ایک نیک. نیک کی مثال پھول والی ہے اور برے کی مثال کانٹے والی ہے. کانٹا بھی اسی ٹینی کے ساتھ تعلق ہے اور پھول بھی اسی ٹینی کے ساتھ تعلق ہے. یہ گناہگار بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ نیکوکار بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن کانٹا ایسا کانٹا ہے کہ جس کی ساری زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی شامل نہیں ہے، اور پھول وہ پھول کے جس کا مزاج دیکھو تو ساری زندگی کو چھان کے دیکھو، اسی پتی میں کانٹے کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں شد بہاراں دشمن اسرار او. لیکن جب خزاں ہوتی ہے تو ٹینی خفا ہوتی ہے اور پھول خوش ہوتا ہے، کانٹا خوش ہوتا ہے. جب خزاں آتی ہے تو کانٹا خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا ہوتی ہے کہ بہار نہ آئے. اور مخفی جو پردے کے اندر پھول کی روح ہوتی ہے وہ روح کہتی ہے میں پھول بن کر باہر نکلوں، بہار آئے تاکہ میرے ظہور کا اعلان ہو. بہار آئے میرے ظہور کا اعلان ہو. اور کانٹا کہتا ہے بہار نہ آئے میرا وقار رہے.
اب چونکہ ٹہنی خشک ہے اس پر کانٹا ہی کانٹا ہے، تذکرہ نہیں ہے. اور جب پھول آئے گا اور ہم دو جدا جدا نظر آئیں گے، پھر میرا ذکر حقارت سے ہوگا اور پھول کا ذکر عظمت سے ہوگا. اس کی عظمت مجھے پسند نہیں، جس طرح میری حقارت اسے پسند نہیں. میری ذلت اسے پسند ہے، اس کی عظمت مجھے پسند نہیں. لہذا بہار نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ شد بہاراں دشمن اسرار ہو، بہار ہی تو پردے کھولتی ہے. بہار آئے نا تو سب کے پردے کھل جاتے ہیں. موسم بہار اور پھول نہ ہو، موسم بہار ہو اور مہک نہ ہو، موسم بہار اور کلیاں نہ چٹکیں، موسم بہار اور ہر طرف گلزار نہ ہو. تو کانٹا کہتے کہ ہر طرف گلزار ہوگا تو میں کانٹے کا کانٹا ہی رہوں گا. تو لہذا یہ بہار نہیں آنی چاہیے. تو جناب رومی سے ایک مراد اور لیتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو حکم ہوگا وہ امتاز الجوب. بہار آئے گی نا تو کانٹے اور پھول جدا ہو جائیں گے. تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو اعلان ہوگا وہ امتاز الجوب ایو حال مجرم. میرا قانون توڑنے والوں، میرے عشق کی لذتوں سے منہ موڑنے والوں، جدا ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے رو رو کے میرے پیار میں جل جل کے میری یادوں میں پگھل پگھل کے زندگی کے دن گنے ہیں. تم ان سے جدا ہو جاؤ. اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہے. تم وہ زمانہ گیا کہ پھول اور کانٹے اکٹھے رہا کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ پھول دور سے نظر آتا تھا اور پھول کے ساتھ جو پتے تھے، باقی پتیاں چھوڑ کر جو ٹہنی کے ساتھ وہ سبز پتے لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر کانٹے چھپے ہوتے ہیں. دنیا تھی جس میں تم چھپے رہے ہو، وہ بھی میرے پھول، میرے درخت کے ساتھ لگے ہوئے پھولوں کے ساتھ جو پتیوں کے علاوہ پتے ہوتے ہیں ان کے اندر تم چھپے رہتے ہو. یہاں کوئی بات نہیں. وامتاز الجوم یہاں جدا ہو جاؤ، یہاں جدا ہو جاؤ. اور ہم نے وہاں بھی تو تمہیں جدا کرنا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ کبھی تمہیں شرم آئے اور حیا آئے اور میرے بندوں کے قریب جا کر تمہارے نصیب جاگ جائیں، تاکہ تم جب قیامت میں آؤ تو کلمہ تو پڑھ ہی رہے ہو، تمہیں رسوائی نہ ہو. جگ ہنسائی سے، رسوائی سے، ذلت و ملامت سے، خجالت و ہزیمت سے میں تمہیں بچانے کے لیے دنیا میں تجھے پھولوں کے ساتھ رکھا تھا، مگر تیری قسمت میں پھول بننا نہیں تھا. تم کانٹا ہی رہے. پھول تو خوشبو دے ہی رہا تھا، مگر تم ہی بد نصیب نکلے کہ قریب رہ کر بھی تم نے خوشبو کو اپنے اندر جذب نہیں کیا. کتنے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ والوں کے قریب رہ کر ان کی مانوی کیفیت کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے. اور جب قیامت ہوگی تم کفے افسوس ملو گے، تم کفے افسوس ملو گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کانٹا تیری دعا اور ہے اور پھول تیرا مدعا اور ہے. آگے جا کے وہ فرماتے ہیں وان کے سر تاں پان گلستوں سو سنست بس بہارو راندو چشمے روشنست بس بہارو راندو چشمے روشنست. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے وان کے سرتا پانگلستوں سو سنست پس بہارو راندوں چشمے روشنست. یہ نیک آدمی، یہ صالح آدمی، یہ سر سجدے میں رکھ کے رونے والا آدمی، دنیا سو گئی اور یہ عشق محبوب میں طلب کے اٹھ گیا ہے. دنیا سو گئی اور یہ اس کی تلاش میں ٹھنڈا ہو کے گرم پانی ہو کے ٹھنڈا ہو وضو کر کے حاضر ہو گیا. سارے جہان سے منہ موڑ کے اس کے گھر کی طرف پھر گیا، اس کے گھر کی طرف پھر گیا کہ یہی مقبولان حق نے ادھر ہی رخ کرنے کو حکم فرمایا ہے کہ وہاں اللہ کے دوستوں کے قدم لگے ہیں،
وہاں اللہ کے دوستوں کی جگہ بنی ہے، تو حکم ہو گیا میرا گھر بھی ہے، میرے یاروں کی نشانیاں بھی ہیں۔ جہاں میرا گھر ہے، جنہوں نے میرا گھر بنایا، جہاں ان کے قدم لگے، میں نے ان کے قدموں کو بھی نہیں مٹنے دیا، کہ ان کی وجہ سے تو میرا نور تقسیم ہوا۔ میرے گھر کی تعظیم کرنے والوں، میرے دوستوں کے قدموں کے جانشان ہیں، ان کی بھی تعظیم کرو گے۔ ہاں ہاں، میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کا طواف کرو، مگر جب سجدہ کرنے لگو تو وہاں سجدہ کرو جہاں میرے دوستوں کے قدم لگے ہیں۔ تیری پیشانی ہوگی اور میرے قدموں، میرے محبوب کے قدموں کے نشان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا، سمجھتے ہیں آپ اہل علم بیٹھے، بانگ سرتا پانگ گلستوں سو سنست بس بہارو راندو چشمے روشنست۔ یہ اللہ والے، یہ نیکوکار، یہ شب زندہ دار، یہ سائم الدار، یہ قائم اللیل، یہ تلاوت کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ محبتوں میں وقت گزارنے والے، یہ عشق کی مستیوں میں جولانیاں لینے والے، یہ رات اور دن رو رو کے وقت گزارنے والے، ان کی مثال کیسی؟ سر سے لے کر پاؤں تک یہ پھول ہی پھول ہے، سر سے لے کر یہ پاؤں تک پھول ہی پھول ہے، روح سے لے کر جسم تک پھول ہی پھول ہے۔ ان کا ظاہر دیکھو تو پھول، ان کی آنکھیں دیکھو تو پھول، ان کا چہرہ دیکھو تو پھول، ان کا دماغ اور سر دیکھو تو پھول، ان کی روح دیکھو تو پھول۔ ارے تمہیں بھول ہوئی ہے کہ یہ تم اور وہ ایک ہو، کانٹے تم کانٹے ہو، پھول کا دعویٰ نہ کرنا۔ اس لیے بانگ کے سرتا پانگ گلستوں سو سنست، یہ پھول ہی پھول ہے، یہ پھول ہی پھول ہے کہ جس طرف جاؤ، درخت کے ادھر جاؤ، دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، آگے جاؤ، پیچھے جاؤ، مہک ہی مہک ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے میرے اس بندے کو جو نیکیوں کی بنا پر پھول ہی بن گیا ہے۔ تم اس کے پشت دیکھو تو خوشبو، اس کا سینہ دیکھو تو خوشبو، اس کی آنکھ دیکھو تو خوشبو، اس کی زبان دیکھو تو خوشبو، اس کی رفتار دیکھو تو خوشبو، اس کی گفتار دیکھو تو خوشبو، اس لیے کہ یہ خود رہا ہی نہیں، میرے جلووں میں گم ہو گیا، اور جب میں نے اس کو ظہور دیا تو محبت اور عشق کے نمونے میں پھول بنا کے رکھ دیا۔ خوشبو کون سی ہے؟ پھر اس پھول میں کون سی خوشبو ہے؟ میری صفات کے جلوے، یہی تو خوشبو ہے۔ یہ مظہر صفات بن گیا ہے اور یہی اس کی خوشبو ہے۔ تو فرماتے ہیں بس بہار اورا دو چشمے روشنت، جس طرح انسان کو دو آنکھیں محبوب ہیں، دو آنکھیں پسند ہیں، اسی طرح اس انسان کو بہار پسند ہے۔ بہار سے مراد قیامت، کہ میرے رب اب قیامت لے آ کہ تاکہ میں تیرے جلوے دیکھوں اور مخلوق دیکھے مجھے کہ میں نے دنیا میں تیرے عشق کی جو جل کے وقت گزارا ہے، میدان محشر میرا محبوب میرے ساتھ رابطہ کس طرح فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا بس بہار اورا دو چشمے روشنست، یہ بہار یعنی قیامت ہمارے لیے قیامت پریشانی کا باعث ہوگا، مگر دوستان خدا کے لیے وہ بہار ہوگی۔ ہمارے لیے قیامت پریشانی کا موجب اور ان کے لیے بہار کا سبب۔ کیوں؟ انہوں نے جو تڑپ تڑپ کے وقت گزارا ہے۔ عاشق کو آپ مثال سمجھے، جب انتہائی گرمی ہو، لو چل رہی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، اور بندے کو یقین ہو جائے کہ مجھے پانی نہ ملا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہ ملا، تو موت گلے لگ جائے گی، موت مجھے اچک کے لے جائے گی۔ اس وقت ٹھنڈی ہوا بھی لگ جائے، ٹھنڈا پانی بھی مل جائے اور سایہ بھی میسر آ جائے، تو بتاؤ اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس طرح جو دنیا کی لو میں جلنے والا انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، عاشق فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو یہی قیامت ہمارے لیے بہار ہوگی۔ دنیا میں تو ہم جل کے وقت گزارتے ہیں، اور وہاں وصل کی جو بہار آئے گی، جہاں جل کے وقت گزارا وہاں جو وصل کی بہار آئے گی، تو وہ ہمیں اتنی محبوب ہے جتنے سر میں دو آنکھیں پیاری لگتی ہیں۔ اس لیے اس بہار کی آمد میں، اس بہار کی وصول میں ہم رات دن تڑپتے، رات دن تڑپتے۔ معلوم ہوا دوستو کہ یہ دو قسم کے انسان،
آگے بہت خوبصورت بات ہے لیکن کل پہ چھوڑتا ہوں. باغ ماں ہم دانا دارا در خزاں لے کے دیدے یک بے از دیدے جہاں. بڑی خوبصورت بات. وہ فرماتے ہیں دو جہان کو دیکھنے کی آرزو رکھنے والوں، تم زمین کو دیکھو گے الجھ جاؤ گے، آسمان دیکھو گے الجھ جاؤ گے، پانی دیکھو گے الجھ جاؤ گے، سمندر دیکھو گے اس میں غرقۂ حیرت میں ڈوب جاؤ گے، دریا اور اس کی اچھلتی لہریں دیکھو گے، خیال ادھر چلے جائیں گے. کبھی باغ دیکھو گے، کبھی پھول دیکھو گے، کبھی کانٹے دیکھو گے، کبھی زمین دیکھو گے، کبھی صحرا دیکھو گے، کبھی دریا دیکھو گے، ادھر ادھر الجھتے چلے جاؤ گے. کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کسی ایک کو دیکھو کہ یہ سارا جہان اسی میں نظر آئے؟ کبھی یہ دیکھو کبھی وہ دیکھو، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو. اور جس چیز کو دیکھو گے منظر بدلے گا تو نظر بدلے گی تو منظر بدلے گا، نظر بدلے گی تو منظر بدلے گا، منظر بدلے گا تو خیال بدلے گا، خیال بدلے گا تو طبیعت مزاج بدلے گا، خیال بدلے گا تو مزاج بدلے گا. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ایک حال میں رہنے کے لیے بہتر نہیں کسی ایک ہی کو دیکھو مگر وہ ایک ایسا ہو کہ اس میں دو جہان نظر آئے. اس لیے فرمایا باغ با ہم دانا دارا در خزاں لے کے دیدے یک بے از دیدے جہاں. ایک مل جائے تو دو جہان کی آبرو اسی ایک میں، اور اس ایک سے اس ایک کو دیکھنے اور دو جہان سے منہ موڑنے کا فیصلہ کل کریں گے. آج اتنا ہی کافی ہے کہ کانٹے اور ہوتے ہیں اور پھول اور ہوتے ہیں. اور میں آپ کو پھول کہوں یا کلیاں، میرا خیال ہے ابھی تک آپ پھول کی منزل میں پہنچنے والے ہیں. بہار آنے والی ہے، یہ کلیاں پھول بننے والی ہیں. اللہ اسی پر مہربانی فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.